حرم کے نیچے انگڑائیاں لے رہی تھی اور عرس خلیفہ حضور قطب المشائخ کی راتیں جب تیسری پہر میں داخل ہوئی تو اسے شہزادے وقار ملت نے لبادہ جوانی عطا کیا، شباب کے مرحلوں سے ہمکنار کیا۔ یقیناً یہ بھی سرکاروں کا کرم، سرکاروں کی عطائیں۔ دو شعر اور اس کے بعد شہزادے غوث اعظم حضور سیدی افضل العلماء حضرت علامہ سید شاہ احمد اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرہ النورانی کی آمد اور ان کے پاکیزہ اور نصیحانہ گفتگو سے ہم استفادہ کریں گے۔ محبتوں کے ساتھ دل لگائیے، لگے کہ علی کے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں، علی کے لال کا استقبال کر رہے ہیں، خون مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور پورا مجمع دل لگا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، خاندان مخدوم اشرف، عظمت سادات کرام، عرس خلیفہ حضور قطب المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شفا کے واسطے خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے واسطے خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شفا کے واسطے خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میری چوکھٹ پہ سلطانوں کی بھی دستار رکھی ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ واکبرہ تکبیرا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمدا الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ الہی تابوت خورشید مائی، چراغ چشتیارہ روشنائی، قرب حق اے نیاز گرخواہی، ساز ورد زباں معین الدین، مظفر غیر کی در کی غلامی غیر ممکن ہے، مظفر غیر کی در کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر۔ اور میرے دادا حضور مجاہد دورہ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمی نہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمی نہ لکھ دو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بالصلاۃ علیہ، صلاۃ و السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس جالے کی سرزمین پر پہلی بار آیا اور اس پروگرام میں بھی جو میں آیا، حقیقت یہ تھی کہ میں آ نہیں رہا تھا۔ میرے پیرزادے، میرے بہنوئی حضور تاج الاسلام جب کچھوچے آئے، جبکہ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ عرس مخدومی میں آئے
اور ان کو جو لے کر میرے بڑے بھائی حضور اشرف العلماء کو لانا تھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت گھر آئے اور وہ گجرات ہو گئے۔ مفتی صاحب قبلہ کو معلوم ہے کہ کس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ سوچ کر میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ماموں آپ کو آنا ہے، دونوں حضرت بڑے نہیں آ رہے، بڑے ماموں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو آنا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن پرسوں کی رات میرے پاس فون آیا حضور تاج الاسلام کا، وہ بولے بیٹے میری جگہ پہ تمہیں جانا، پیرزادے کا حکم تھا تو میں ٹال نہیں سکتا تھا، آنا پڑا۔ اب خطابت کا ٹائم نہیں رہ گیا، آپ نے 3 خطاب بہت عمدہ سنا، اور آخری خطاب جو ہوا ہے اس کے بعد اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں، لیکن آیا ہوں اور میرے کرم فرما مفتی منظر حسن خان صاحب کا حکم ہے کہ 2 منٹ تو مقرر والے انداز میں نہیں بولوں گا، ایک خانقاہی مجاز جو ہوتا ہے، مقرر کو آپ نے سن لیا، اب ایک خانقاہی کو سن لیا، ایک خانقاہی کو سن لیا، خانقاہی انداز نمت یہ محفل جو ہے آج کی پہلا سالانہ عرس کا، میں نے ایک بار مفتی صاحب سے کہا تھا کہ جب میرا بڑا بیٹا ہوا سید ارحم اشرف، تو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اس کو بہترین حافظ عالم بناؤ، اس وقت میرا مزاج تھوڑا سا چڑچڑپن میں آیا تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا میں سب بناؤں گا، عالم نہیں بناؤں گا، میں سب بناؤں گا، اپنی اس لائن میں نہیں لاؤں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں جھیل رہا ہوں، جو میں اپنی قوم کو دیکھ رہا ہوں، وہ چیز دیکھتے ہوئے کبھی نہیں بناؤں۔ یہ میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ہم دونوں تھوڑا فری ہیں، پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں ایسا مت بولیے، سب ایک جیسے نہیں ہوتی، لیکن جو حالات ہمارے ہیں، جو میں نے انہیں دیکھا اس بیس پہ کہا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے بچے کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے پاس بھیجا، تو جو انہوں نے اسے ناظرہ پڑھانا چالو کیا، الحمدللہ جتنا وہ پڑھ رہا ہے اتنا اسے زبانی یاد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ذہن بدلا، پھر ایک بار مفتی صاحب نے مجھے ٹچ کیا کہ اس کو حافظ بنانا، میں نے کہا کہ اس کو 10th تک پہلے میں اپنی مرضی سے پڑھاؤں گا، پھر اپنے بچوں کا رجحان دیکھوں گا کدھر جانا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر ان کو عالم نہیں بنایا، کسی اور لائن میں لے کے گیا، لیکن کسی عالم سے کم نہیں رکھا، یہ میں نے کہا تھا۔ پھر کفیل امبر جب ہمارے یہاں 14 دسمبر کے پروگرام میں آئے، تو بات میں انہوں نے اپنے بڑے والد کے بارے میں بتلایا کہ جب ہم لوگ ان کے پاس حفظ کر رہے تھے تو ہم سے بولے ماما ایسا مار کے ہم لوگ کو پڑھایا کہ بول نہیں سکتے۔ تو مجھے اپنے ایک استاذ کی یاد آئی اس وقت، اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ اگر اللہ نے میری زندگی دی تو عارف میاں وہاں پر نہیں جا پائے، جو عارف میاں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرے پیرزادے ہو، میرے بھانجے عارف میاں کو حضرت نے یہ کہا تھا کہ میاں اگر آپ کو میں پڑھاؤں گا تو میں آپ کو یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرے پیرزادے ہو، میں آپ کو سزا کے ساتھ پڑھاؤں گا، جو سب کے ساتھ حال کروں گا وہ۔ تو میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ حال ہوا، اور ہمارے استاد محترم حضرت قاری نذیر صاحب ادریمی علیہ رحمہ نے جو ہم لوگوں کے ساتھ کیا کہ کسی کے ساتھ مروت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی بھی ہو، جو بچہ ان کے پاس رہ کے پڑھ لیتا تھا وہ کبھی قرآن کو بھولتا نہیں تھا، اور جو ان کی سختیوں سے بھاگ جاتا تھا وہ کبھی حافظ قرآن بن نہیں پڑا، جو ان کی سختیوں کو برداشت کر لیتا تھا، جو ان کے ماں باپ اس استاذ کے پاس شکایت لے نہیں آتے تھے، تو بچہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بھی کسی وقت بھی اسے مصلی پہ کھڑا کرو تو ایک کھڑے میں پورا قرآن سنانے کا حق رکھتا تھا، اور جو بھاگ جایا کرتا تھا اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ کہیں اگر رمضان میں مصلی پہ کوئی کھڑا کر دے تو پیچھے سے اتنے لقمے ملتے تھے کہ دوسرے دن وہ بھاگ جایا کرتا۔ یا میں نے اپنے استاذ کو دیکھا، یا آج اپنے دادا کے خلیفے کو دیکھا،
یہی دو استاد اور یہ دعا کو کہ مولا کریم جس طریقے سے حضرت نے اپنے شاگردوں کو بنایا، سوارا، سجایا اور قوم کے حوالے کیا، اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والوں کے صدقے طفیل حضرت علامہ حافظ ناظر حسین صاحب کی قبر پہ اپنی رحمت و انوار کی بارش فرما۔ اور میری یہ خواہش جو رہ گئی تھی کہ میں اپنے بچے کو ان کے پاس بھیجوں گا، بعد میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا اسی سال آخری بار حضرت عرس مخدومی کے موقع پر کچھوچے آئے، آخری آنا ہوا ان کا، مفتی صاحب قبلہ ان کو دربار مخدومی بھی لے گئے، تو میں نے ایک چیز ان کی دیکھی تھی دربار مخدومی میں، ہم بھی جاتے ہیں آستانے پہ، میں شاید کہ میں خود خاندان کا ہو کر بھی شاید کس سال میں کبھی ایک بار اوپر آستانے پہ، وجہ میں زبان کا تیز، دماغ کا بھی تیز، میں برداشت نہیں کرتا کوئی چیز، منہ پہ بول دیتا ہوں، لیکن وہ دربار ایسا ہے کہ جس دربار میں سرکار وارث عالم پناہ آیا کرتے تھے تو اکبر پور کی سرزمین پر اپنی چپل اتار کر آیا کرتے تھے، اور جب آتے تھے چوکھٹ پر وضو کرتے تھے، نیل سے پہلی چوکھٹ کو، پہلی سیڑھی کو چوم کر چوکھٹ پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت بیدم شاہ وارثی، حضرت اوگھڑ شاہ وارثی، حضرت بابا بھلے شاہ وارثی کہا کرتے تھے تم لوگ اوپر جاؤ میں نیچے رہوں، تم اوپر جاؤ میں نیچے رہوں گا۔ ایک بار سوال کر لیا حضرت بیدم شاہ وارثی نے کہ حضور دیوا سے لے کے آ جاتے ہو، بارہ بنکی سے لے کے آ جاتے ہو، آپ اوپر نہیں جاتے ہو، ہمیں بھیج دیتے ہو، پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو حضرت وارث پاک نے فرمایا تھا بیدم جتنا جلال سلطان اشرف میں دیکھتا ہوں، ڈرتا اس بات پہ ہوں کہیں قدم آگے بڑھاؤں جل کر راکھ نہ ہو جاؤں، اس لیے تمہیں بھیج دیتا ہوں، خود نیچے رہتا ہوں۔ تو یہ جو ان کا عشق تھا حضرت بیدم شاہ وارثی کا، جو ان کی محبت تھی، اور جو اس عشق سے دیکھ رہے تھے سلطان اشرف کو، ولی را ولی می شناخت، ایک اللہ والا اللہ والے ہی کو پہچان سکتا ہے، ہماری آپ کی نگاہ نہیں کام کر سکتی۔ لیکن میں نے دور حاضر میں استادوں میں ایسا بھی استاد دیکھا کہ جو خود پیر پرست خانقاہی مجاز اور شاگردوں کو بھی بنایا ویسے ہی پیر پرست اور خانقاہی مجاز، اور جب مرید اپنے پیر کا ہو جاتا ہے تو اسے اپنا شہرہ، اپنا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دہلی کی سرزمین ہے، محبوب الہی ہزاروں بیٹھے ہوئے، سرکار امیر خسرو سب سے چاہیے، لیکن محبوب الہی کی نگاہ جو امیر خسرو پر رہتی تھی، جو محبت امیر خسرو سے رہتی تھی، وہ سارے مریدوں سے ایک ساتھ، لیکن خسرو اس میں گلاب کے پھول بن کر رہا کرتا۔ جانشین خواجہ نصیر الدین ہوئے، جانشین خواجہ نصیر الدین ہوئے، لیکن اگر محبوب الہی سے کچھ چاہیے تو نصیر الدین نہیں، امیر خسرو کے پاس جانشین وہ ہیں۔ وکیل کون بن رہا ہے؟ جانشین ہوتا ہے، لیکن محبوب الہی نے دکھلایا کہ صرف جانشین نہیں، میری بارگاہ کا ہر خادم وہ ہے کہ اپنے وقت کا جانشین۔ سرکار محبوب الہی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہر سمرقند سے ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے سرکار محبوب الہی کے پاس۔ حضرت اپنی خانقاہ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی گئے اور فرمایا حضور کوئی آیا ہے، کہا لے کر اندر آؤ۔ آپ اندر پہنچے، سلام و دعا معانقہ ہوا، مصافہ ہوا۔ حضرت محبوب الہی نے پوچھا آپ کون ہیں، کیسے آنا ہوا؟
وہ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ کھڑے ہوئے کہا حضور میں آپ کا ہم نام، حضور میں آپ کا ہم نام ہوں، میرا نام سید نظام الدین ہے، میں شہر سمرقند سے آیا ہوں، میری 4 بچیاں بالغ ہو گئی، شادی کرنی، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کی شادی کروں، ہاتھ پھیلاتا تو کس کے سامنے پھیلاتا؟ خاندان کا یہ رولز رہا ہے کہ خود بھوکے رہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اپنے گھر میں کچھ نہ رکھ کے دوسروں کی مدد۔ آج ہم اپنی بچیوں کی شادی کے لیے دوسرے کے پاس جائیں، دل نے گوارا نہیں کیا تو آپ کے پاس آیا کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہے تو اپنے بھائی نظام الدین اولیاء سے۔ حضرت محبوب الہی مسکرائے، فرمایا کیا بھائی نظام تم صحیح جگہ پر آئے تمہاری خانقاہ میں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو تمہیں سب مل جاتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سب تقسیم کر دیا ہے، اب خانقاہ میں کچھ بچا نہیں ہے، اللہ رب العزت پھر کچھ بھیجے گا تو میں تمہیں عطا کرتا۔ ایک رات دن رکے کچھ نہیں آیا، دوسرا دن رکے رات رکے کچھ نہیں آیا، تیسرا دن رکے رات رکے کچھ نہیں ملا، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، حضرت مہمان 3 دن، تیسرے دن ان کو لگ گئی بات کہ کب تک محبوب الہی کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں۔ تیسرے دن آئے محبوب الہی کی بارگاہ، بہشت محبوب الہی آنکھوں میں آنسو لے کے بولے کہ بھائی نظام میرے پاس کچھ نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی مرضی ہوگی، اس کا کوئی راز ہوگا کہ جو میں تمہیں آج کچھ نہیں دے پا رہا ہوں، ورنہ میری خانقاہ سے کوئی خالی نہیں گیا، لیکن ایک لمحے تم رکو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے حجرے خاص میں گئے، ہر طرف نگاہ دوڑائی، کچھ تو مل جائے، کچھ نہیں ملا تو دیکھا کیا کہ سرکار محبوب الہی نے دیکھا کیا کہ ان کی ٹوٹی ہوئی چپل جس کے پیوند نیچے سے گھس گئے ہیں پڑی، تو اس کو اٹھایا، ایک گلاف میں لپیٹا اور لائے اسی نظام کے پاس، کہا بھائی نظام میرے پاس کچھ نہیں، ان ٹوٹی چپلوں کے سوا یہ میرا تحفہ قبول کرو۔ آج کا اگر کوئی مرید ہوتا، کوئی چاہنے والا ہوتا، کوئی عاشق ہو جائے، وہ اپنے پیر کے پاس یا پیر زادوں کے پاس یا کسی عالم کے پاس یا کسی مفتی کے پاس اور اس سے مدد مانگے، وہ اٹھا کے اس کو ٹوٹی ہوئی چپل دے دے تو اس کے دل پہ کیا گزرے، لیکن انہوں نے اس چپل کو لیا، چوما، کہا حضور اللہ رب العزت کی ضرور کوئی منشا ہے، یہ کہہ کے سلام پیش کیا اور نکل گئے۔ دلی شہر کے باہر نکلے، شام ہوئی، ایک سرائی میں رکے، ایک جگہ مل گئی کونے میں، جا کے وہاں پر لیٹ گئے، اور اسی شام امیر خسرو جنگ سے واپس آ رہے تھے دلی اپنے پیر کی بارگاہ میں، اور وہیں پر اپنا خیمہ لگا، ادھر حضرت امیر خسرو کا خیمہ لگا، لوگ آئے، اب بول رہے ہیں کہ حضور کل صبح ہم لوگ یہاں سے کوچ کریں گے، دوپہر تک محبوب الہی کی بارگاہ پر پہنچ جائیں گے دہلی۔ ادھر امیر خسرو تیز تیز لمبی سانسیں لے رہے ہیں، تیز تیز لمبی سانسیں، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بوئے یار میاں، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر سب پریشان، یہ کیا بول رہے ہیں؟ امیر خسرو بول کیا رہے ہیں؟ ابھی 4 کوس دور ہے دلی، محبوب الہی دلی قلعے کے اندر ہے، ہر طرف سے دلی شہر کا فاٹک بند ہے، باہر نکلے نہیں، اور یہ بول رہے ہیں میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، بوئے یار بھی آیت، بوئے یار بھی آیت، اور وہیں پر وہ رقص کرنا چالو کیے، لوگ مذاق اڑا رہے کہ کیسا مرید ہے محبوب الہی کا کہ دیکھو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، ہر جگہ اسے اپنا پیر نظر آتا ہے، ہر جگہ پیر نظر آتا ہے۔ لیکن امیر خسرو وہی ایک جملہ استعمال کرتے ہوئے، میرے یار کی خوشبو آ رہی، میرے شیخ کی خوشبو آ رہی، خوشبو کو سونگتے 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 اسی سمت چلے جا رہے ہیں۔ پہنچے کہاں؟ اسی سرائے میں، اسی ہوٹل، اور ایک ایک کا چہرہ دیکھنا چالو کیا، اپنے مرشد کو نہیں پایا۔
اپنے پیر کو نہیں دیکھا محبوب الہی یہاں پر، لیکن خوشبو سونگ رہے، سونگتے سونگتے اسی سید نظام کے پاس دیکھا کیا کہ وہ اپنے دائیں کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، ایک جھولا ان کے بازو پہ دبا ہوا ہے، اسی جھولے پہ اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کو اٹھایا، اٹھا کے پوچھا کہاں سے آپ آ رہے ہو؟ کہا دلی کی سرزمین سے۔ اور جب انہوں نے میرے خسرو کو دیکھا تو مسکرانے لگے، کہا خسرو تم محبوب الہی کے درباری، ان کے چہیتے، ان کے جانثار، کہا آپ مجھے جانتے؟ کہا خسرو تمہیں کون نہیں جانتا؟ جو تمہیں نہ جانے وہ نظام الدین اولیاء کو نہیں جانتا۔ کہا آپ مجھے پہچان لے؟ کہا پہچان لے۔ کہا اچھا یہ بتائیے آپ میرے شیخ کے پاس گئے تھے کیا؟ کہا ہاں گیا تھا۔ کہا کس لیے گئے تھے؟ پوری بات بتلائی انہوں نے کہ میں گیا 3 دن رکا، مجھے کچھ ملا نہیں، پھر حضرت نے اپنی ٹوٹی ہوئی چپل مجھے عطا کی۔ حضرت نے یہ ٹوٹی ہوئی اپنی چپل یہ عطا کی، یہ میں لے کر آ رہا ہوں۔ اس چپل کی قیمت 1 رتل نہیں تھی، اس دور کا پیسہ، یعنی 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر خسرو نے جب اپنے شیخ کی چپل کو دیکھا، اپنے مرشد کی چپل کو دیکھا، ہاتھوں میں اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور تیز تیز سونگنا چالو کیا اور فرمایا کیا؟ میرے مرشد نے آپ کو خالی نہیں لوٹایا، میرے شیخ نے آپ کو خالی نہیں لوٹایا ہے۔ ہم غلام ہیں، جب ہمیں خالی نہیں لوٹاتے تو آپ تو گھر والے آپ کو کیسے خالی لوٹائیں گے؟ یہ میرے شیخ کی چپل ہے، میں ابھی جس میدان کارزار سے واپس آ رہا ہوں، وہاں پر جو تقسیم ہوا ہے اس میں سے 9 لاکھ رتل یعنی 9 لاکھ روپے مجھے ملے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ 9 لاکھ آپ لے لو اور یہ چپل میرے شیخ کی مجھے دے دو۔ ادھر یہ 9 لاکھ رتل کا نام لے رہے، ادھر وہ سید نظام سمرقندی پریشان کہ ایسا بھی دیوانہ اپنے شیخ کا۔ محبوب الہی نے پھر ان کے چہرے کو دیکھا، کہا اگر یہ کم ہے تو اس کا ڈبل لے لو۔ وہ اور بھی اچھمبے میں کہا اگر یہ بھی کم ہے تو میں اور بڑھاتا ہوں، 9 لاکھ اور لے لو۔ کتنا ہوا؟ 27 لاکھ 27 لاکھ رتل صبح میں لا کے ان کے سامنے رکھا، اپنے شیخ کی چپل کو اپنے دستار کے اندر باندھا، اب ایک رکا لکھا، فرمان لکھا، مہر لگائی کہ میں نے اپنے شیخ کی چپل کو یہاں سے دلی تک لے جانے کے لیے 27 لاکھ رتل میں فلاں ابن فلاں سے لیا ہے۔ اور وہ چپل لے کر پھر سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ محبوب الہی اپنے حجرے خاص میں لوگوں میں شور اٹھا کہ ایک دیوانہ عاشق امیر خسرو پھر سے واپس آیا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، امیر خسرو اندر پہنچے اور آواز دینا چالو کیا، خواجہ نصیر الدین سامنے آئیے۔ وہ آئے، تحفہ اٹھایا، کہا یہ میرے شیخ کے قدموں کے صدقے میں آپ کو یہ تحفہ ہے۔ خواجہ سراج الدین آگے آئیے، فلاں آگے آئیے، سب کو ہر چیز اپنے شیخ کی جانب سے بانٹا۔ اور جب محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے، محبوب الہی حجرے سے باہر آئے، کھڑے ہو کے تبسم کر رہے ہیں۔ کہا خسرو سب کے لیے سب لائے، نظام کے لیے کیا لائے؟ کہا حضور میں لاتا کیا آپ کے لیے، میں ہوں کیا، لیکن آپ کی یہ چپل باہر چلی گئی تھی، واپس لایا ہوں آپ کے قدموں کے لیے۔ اور لائے، قدموں میں رکھا، اپنے شیخ کو پہنایا۔ محبوب الہی نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کیا کہ جسے نظام سے چاہیے پہلے خسرو کے پاس آؤ، نظام سے چاہیے خسرو کے پاس آؤ، اور جو خسرو کے پاس آ کر نظام کے پاس آئے گا تو یاد رکھنا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ تو حافظ ناصر حسین اپنے شیخ کے وہ خسرو تھے، وہ خسرو تھے کہ پوری دنیا ایک طرف لیکن شیخ سے کبھی پلٹے نہیں۔ بڑے سے بڑے درویش آئے،
پیر آئے، شیوخ آئے، نہ جانے کیا کیا دینے والے آئے، لیکن ان کی نظر قطب المشائخ میں تھی کہ اگر مجھے کوئی نوازنے والا ہے، میرے خاندان کو نوازنے والا ہے، میرے بچوں کے نوازنے والا ہے، تو مجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، اشرف کا یہ شہزادہ خود ہی کافی ہے۔ لوگ خلافت پانے کے بعد کھلی آفت بن جاتے ہیں۔ حضرت معافی چاہتا ہوں، میرے ساتھ بیتی ہے، اب میں دیکھ بھی رہا ہوں، لوگ خلافت ملنے کے بعد کھلی آفت بن جاتے ہیں۔ خلافت خلیفہ نہیں رہا، وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت نے جب نوازا تو کبھی اپنے آپ کو یہ اظہار نہیں کیا کہ میں یہ ہوں۔ شیخ نے عطا کیا، کبھی اپنے آپ اظہار نہیں کیا۔ مرشد نے دیا تو کبھی اس چیز پر گمان نہیں کیا، گھمنڈ نہیں دکھلایا، غرور اور تکبر نہیں کیا، بلکہ جو شیخ نے امانتیں دیں اس امانت کے امین بن کر اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اس لائق بنایا کہ میرے شیخ نے جو مجھے عطا کیا میں اس کا امین خود نہ رہوں بلکہ اپنے تمام شاگردوں کو اس کا امین بنا۔ تو جو اپنے شیخ سے دل سے محبت کرتا ہے، اپنے شیخ کے وصولوں پر چلتا ہے، شریعت سیکھنا آسان ہے، شریعت کو بچانا مشکل ہے۔ شریعت کو بچانے کے لیے طریقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ایک طریقت کا شیخ مل جاتا ہے، شریعت و طریقت کا سنگم ہوتا ہے، تو حضرت مولائے روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نبود۔ اگر اس کو مزاح کے اسلام اس کا ترجمہ کیا جائے تو مولوی ہی رہ گیا، روم کا آقا نہ بنا، یہاں تک کہ جب تک وہ ایک درویش کامل کی بارگاہ میں جا کر ان کی غلامی اختیار نہیں کیا۔ اگر درویش کامل کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو اپنی انا، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی دولت، اپنا علم، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا گھمنڈ، اپنی سیاحت، اپنی ریاضت، ہر چیز اپنے دروازے پر پھینک کر خالی ذہن جانا، یہ سوچ کر کچھ نہیں ہوں آج جو ملے گا میرے شیخ سے ملے گا، واپس آؤ گے تو خسرو ثانی کہلاؤ۔ یہ حقیقت ہے، یہی دنیا ہے پیارے، یہاں پر کوئی دکھلاوے داری کام نہیں آئے گی۔ اور ایک آخری جملہ بول کر اپنے خطاب کو ختم کروں کہ ہم ایک چیز بولتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، لیکن میری اپنی سوچ ہے کوئی بھی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ کوئی بھی تعلیم ہو وہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ شریعت مصطفیٰ سے نہ ہٹنا۔ اگر شریعت مصطفیٰ سے ہٹ گئے آپ عالم بھی بنو گے تو دنیاوی تعلیم میں کہلائے گی، حافظ بنو گے تو بھی دنیاوی تعلیم میں کہلائے گی۔ قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے، آپ ایک عاشق رسول کے پاس جا کے پڑھو گے تو عاشق رسول بن جاؤ گے، ایک وہابی کے پاس جاؤ گے تو وہابی بن جاؤ گے، ایک اہل حدیث کے پاس جا کے اسی قرآن کو پڑھو گے تو اہل حدیث بن جاؤ گے، ایک قادیانی کے پاس جاؤ گے تو قادیانی بن جاؤ گے، رافضی کے پاس جاؤ گے تو رافضی بن جاؤ گے، چکڑالوی کے پاس جاؤ گے تو چکڑالوی بن جاؤ گے۔ اب یہ آپ کا ذہن کہاں کہتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ عاشق رسول کے پاس آؤ گے تو عاشق بن جاؤ گے۔ قرآن ایک اسی طریقے سے ہمارے یہاں تعلیم میں ابھی کچھ سالوں سے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اسلام ماڈرن، سب سے ماڈرن مذہب اسلام ہے۔ اسلام کہیں سے بندھا مذہب نہیں ہے، اسلام کہیں سے بندھا مذہب نہیں ہے، اسے آپ باندھ کے مت رکھو، اپنے ذہنوں کو مشاہدہ کرو، کھولو۔ آپ اپنے بچے کو بہترین ڈاکٹر بناؤ،
بہترین انجینئر بناؤ، بہترین فلسفی بناؤ، بہترین ٹیچر بناؤ، اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بناؤ کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ڈسپینسری میں جائے تو کسی مریض کو نہ امیدی نہ ہو، بلکہ اگر وہ زہر بھی اٹھا کے دے دے تو تریاق بن جائے۔ اور یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے، یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، کوئی بھی ہماری شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ سورہ النمل کی آیت ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہی آیت ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مطلب کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز چھپی ہے ہی نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور جسے ہم دنیاوی تعلیم کہہ رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ آج جو یہ ڈاکٹری، یہ فلسفی، یہ جو آج سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں سب ہمارے قرآن اور حدیث پر ریسرچ کر کے آگے بڑھ گئے، ہم وہیں پہ رہ گئے کہ فتوے میں رہ گئے۔ فتوے پہ زندگی مت گزارو پیارے، کوشش یہ کرو کہ جو ہمارے ائمہ نے کہا ہے اس پر عمل کرو، جو ہمارے اسلاف نے کہا ہے اس پر عمل کرو، جو ہمارے بزرگوں نے کہا اس پر عمل کرو۔ باقی یہ فتوے لگتے رہتے ہیں، اپنا ایمان مضبوطی کے ساتھ رکھو، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو، کبھی بھی کسی بھی اللہ والے کی شان میں گستاخی سے بچو، بزرگوں کی گستاخی سے بچو، علماء کی گستاخی سے بچو، اور اپنے ذہن کو پاک اور صاف کر کے گھروں کے اندر پھر سے قرآن کی تلاوت چالو کرو، پنجگانہ نماز پڑھنا چالو کرو۔ پورا قرآن نہیں پڑھ پاتے ہو ایک دن میں، ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے ہو تو کوشش کرو 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن کی تعلیم دو وہیں پر انہیں یہ بھی سوچ کے چلو کہ ہم حافظ قرآن بھی بنائیں گے، عالم دین بھی بنائیں گے، ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے۔ ہماری قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ویسا ہی بنائیں گے، بچوں کو ویسا ہی بنائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل ہم سب کے دلوں کے اندر اسلام، بانی اسلام کی سچی پکی محبت و الفت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان ان الحمد